ایک لڑکی کی، ایک خاتون کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایک بیسک ان کی فطری ریکوائرمنٹ ہے۔ تو چونکہ مرد ایسا نہیں کرتے تو پھر کئی لڑکیاں، کئی بیویاں فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم آسک شیخ مفتی توقیر کے جو پلیٹ فارم سے اور اس کی سیریز میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور جو آپ کامنٹ کرتے ہیں ویڈیوز کے نیچے یا پھر آپ نے askguidance@gmail.com پہ اپنے سوالات بھیجے ہوتے ہیں، تو انہی سوالات کو ہم پک کر کے آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو آج ایک کامنٹ سیکشن کے اندر ایک سوال آیا ہے، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ شیخ، پرابلم از ناٹ دیٹ وی ویمن وونٹ مینج وداؤٹ منی، کور ایشو از in our society. We know our husbands are never here for our emotional needs. Unfortunately, I witnessed this. Husbands are treating their wives as they are any neighbors or cousins, not as a partner. So at the end of the day, parents have سمجھ نہیں آ رہا کیا exactly لکھا ہوا، لیکن at the end of the day, parents have married. Why not choose money, financial stability, because thinking about relationship, emotional need is just a delusion. آخری جو آپ نے کامنٹ کا اینڈ پارٹ ہے مجھے صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن جو شروع کا پارٹ ہے اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ ایسا کہنا چاہ رہی ہیں ہماری بچی، کہ کیونکہ اصل میں یہ کامنٹ تھا نکاح آسان بنائیں کے ویڈیو میں، کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز بہت ہوتی ہیں، لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے، کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے جس طرح لڑکیاں چاہتی ہیں، تو پھر شادیاں مشکل ہو رہی ہیں۔ تو اس کا جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں یا لڑکیاں پیسے کے بغیر مینج نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو شوہر ہیں وہ ایموشنل نیڈز کے لیے نہیں ہوتے، اور ایسے ٹریٹ کرتے ہیں شوہر جیسے کہ وہ کوئی ہمسائی ہیں یا پھر کوئی کزنس ہیں، اور پارٹنر کے طور پہ نیڈ نہیں کرتے۔ اور آخر کا مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین نے شادی کی ہے، تو آئی ڈونٹ نو، آخری بات مجھے آنیسٹلی بالکل سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، لیکن اینی وے میں پہلی بات کو ایڈریس کرتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ ہم جب شادیوں کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے کہ لڑکی کی نیڈز کیا ہوتی ہیں، لڑکوں کی نیڈز کیا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے بارے میں بھی تفصیلاً، کہ ایک اچھی شادی کو کیسے ہونا چاہیے، ایک لڑکا لڑکی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں، لڑکوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، لڑکی ایک ڈفرینٹ انسان ہے، وہ لڑکوں جیسی نہیں ہوتی، اور لڑکے بھی لڑکیوں جیسے نہیں ہوتے۔ قرآن بھی یہ بات کرتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکے لڑکیوں جیسے نہیں ہوتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو کچھ اور نیڈز دی ہیں، ان کی اور ضروریات بھی ہیں، اور خواتین جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ نیڈز ہیں، اور ون آف دا نیڈز جو لڑکیوں کی ہوتی ہیں وہ ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں۔ اسی لیے لڑکیاں ایکسپریشن زیادہ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈس ہمیں ایکسپریس کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں، ایوری ونس ان اے وائل ان کو ری ایشور کراتے رہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، اور یہ کئی لڑکے، کئی شوہر اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی، اور پھر مسائل ہوتے ہیں آف کورس، کیونکہ لڑکیاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں ری ایشور کرائیں گے، ہمیں محبت کا اظہار کریں گے، ہماری تعریف کریں گے۔ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت دی ہے کہ وہ بنتی سنورتی ہیں، میک اپس کرتی ہیں، اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے اور ہماری تعریف کی جائے۔ ہسبینڈس کو چاہیے کہ وہ ایسا ضرور کریں کہ اگر ان کی بیویاں تیار ہوئی ہیں، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی تعریف کرنا، اگر وہ کھانے بنائیں کھانوں کی تعریف کرنا۔ یہ ایک لڑکی کی، ایک خاتون کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایک بیسک ان کی فطری ریکوائرمنٹ ہے۔ تو چونکہ مرد ایسا نہیں کرتے تو پھر کئی لڑکیاں، کئی بیویاں فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ریلیشن شپ اس طرح کا نہیں رہتا جیسا کہ رہنا چاہیے۔ تو
ڈیفینیٹلی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی اس طرح کی جو ایموشنل نیڈس اس کو فلفل نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے ریونج لینا ہے اور ہم نے بھی کچھ ایسا کرنا ہے کہ شوہر کی نیڈس پوری نہ کریں، فار ایگزامپل پھر ہم ڈیمانڈس کریں، پھر ہم، کیونکہ مجھے آخر میں یہی لگا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پھر ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ہی پیچھے چلتے ہیں کیونکہ مرد تو ہماری ایموشنل نیڈس پہ پوری نہیں کرے۔ واللہ عالم، ایز اے سیٹ کہ مجھے لاسٹ پورشن اس کا صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا، پوری بات جو ہے وہ ٹھیک جملہ نہیں لکھا ہوا تو تھوڑا سا ویگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ریونج لیں، کوئی انتقام لیں کہ چلو ہم پھر ہمیں پیسہ دو اگر تم ایموشنل نیڈس نہیں پوری کر سکتے ہو۔ دیکھیں زندگی میں کمپرومائزز کچھ نہ کچھ کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور اگر آپ میرے حق نہیں دے رہی تو میں آپ کا حق تو دوں، رائٹ، اور اللہ کی خاطر دوں اور اس نیت کے ساتھ دوں کہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنا ظلم ڈھایا گیا، مکہ کے دور میں، مدینہ کے دور میں بھی بہت لڑائیاں ہوئیں، بہت پریشانیاں ہوئیں، لیکن جب موقع ملا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتقام لینے کا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم کوئی مواخذہ نہیں لوں گا، اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ سنت ہے۔ تو اگر تو کسی کے دل میں ایسا آئے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح نہیں کرتا جو مجھے چاہیے، تو میں بھی نہ کروں اس کے ساتھ، تو دس از ناٹ دا رائٹ ایٹیچیوڈ، رائٹ؟ ہم اللہ کے لیے کریں، لیکن آف کورس میں کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں مردوں کو، اور ابھی بھی بتاتا ہوں اس سوال کی وساطت سے کہ پلیز سارے ہسبینڈس اور ہسبینڈس ٹو بی میک شور کریں کہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کی جو ایک ایموشنل نیڈ ہے، ان کی جو ایک نفسیاتی خواہش ہے کہ وہ اپریسیشن چاہتی ہیں، محبت کا اظہار چاہتی ہیں، ری ایشورنس چاہتی ہیں، میک شور کریں کہ وہ ضرور ایسا کریں، اور دونوں کو کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ جب شوہر گھر آئے تو ایک سکون کا اس کو ماحول دیں، اس سے بھی پوچھیں کہ دن کیسا گزرا، وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوتا رہے گا تو شیطان بیچ میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے پلیز درگزر کریں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے اور اسی میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔